عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سردی میں سوئی گیس غائب ہونا معمول بن گیا۔ فیصل آباد کے گھریلو صارفین گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ وحید گارڈن اور ملحقہ علاقوں میں گیس غائب، خواتین کے شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے گھریلو صارفین گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ وحید گارڈن اور ملحقہ علاقوں میں گیس غائب، خواتین کے شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے مریم رضا سے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں گھریلو صارفین۔ فیصل آباد کے وحید گارڈن اور ملحقہ علاقوں میں گیس غائب، خواتین کے شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ سردی میں سوئی گیس غائب ہونا معمول بن گیا۔ فیصل آباد کے گھریلو صارفین گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ وحید گارڈن اور ملحقہ علاقوں میں گیس غائب، خواتین کے شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ اپڈیٹ کریں گی مریم اس حوالے سے۔ جی مریم بتائے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے مختلف علاقوں کے اندر اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ دیہاتی علاقوں کے اندر بات کریں تو کئی گھنٹے جو ہے وہاں پر گیس نہیں آتی، جبکہ شہری علاقوں میں فیصل آباد کے مختلف علاقے جو ہے سرفراز کالونی، پیپلز کالونی نمبر 1، 2، وحید گارڈن، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈی ٹائپ کے مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر گیس لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ جنگ بازار، جنگ روڈ کے گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے ہیں جن کے اندر ناظم آباد، نیو ناظم آباد اور دیگر علاقوں کے اندر اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ کی جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گھریلو خواتین جو ہے وہ کافی پریشان نظر آتی ہیں، کیونکہ گیس لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ سردی کی شدت کے ساتھ گیس کی جو شدت ہے اس کی بھی کمی کے اندر جو ہے وہ کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر فیصل آباد کے وحید گارڈن کے اندر بات کریں تو وہاں پر بھی خواتین کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کھانا بنانے کے لیے خواتین گیس کے اوقات جو ہیں وہ خاصے کم ہیں، جس کی وجہ سے خواتین مشکلات کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کریں تو فیصل آباد میں خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باہر سے روز کھانا منگوانا جو ہے وہ بھی جیب پر بھاری پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ گیس کے دن کو جو ہے وہ قابو میں کیا جائے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے مریم اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ 2 وقت کا کھانا پکانا محال ہو چکا ہے، ایسے کہنا تھا خواتین کا۔ گھریلو خواتین کے شکوے شکایات بڑھنے لگے ہیں۔ کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فیصل آباد میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ JN1 پھیلنے کا خدشہ۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا بیرون ملک سے آنے والے 2% مسافروں کو کرونا ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھی بیرون ملک سے آنے والے 2% مسافروں کو کرونا ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے جو ہے وہ پھیلنا شروع کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر جو ہے ملک بھر کے ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ NCOC کی جانب سے سول ایویشن اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ بیرون ملک سے آنے والے 2% مسافروں کے کرونا ٹیسٹ دوبارہ شروع کیے جائیں، اور فیصل آباد میں ملک کے دیگر ایئرپورٹس پر بھی جو ہے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی 2% اسکریننگ کی جائے گی۔ NCOC کی جانب سے سول ایویشن اتھارٹی کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ جو ہے وہ پھیل چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دیگر کنٹریز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہے، جس کو N1J کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے JN1 کو ویریئنٹ آف انٹرسٹ کا نام دیا ہے۔ N1 وبا کی شکل اختیار کرنے والے سارس کا جو ہے وہ کووڈ ورژن ہے، جس کے پھیلنے کی خدشات بڑھ چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کے جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ اسی جو ہے خطرات کے پیش نظر NCOC کی جانب سے ایویشن کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی 2% اسکریننگ کے عمل کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام جو ایئرپورٹ انتظامیہ ہیں میک شیور کریں گی کہ مسافر کوئی اس طرح کا مشتبہ جو مریض ہے، جو مسافر ہے، اس کو جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ نکالا جائے گا اور ان کو ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ اور کیمپ کے حوالے سے DG سول ایویشن اتھارٹی کو جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ایویشن حکام کی جانب سے ایئر لائنس کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ نئے ویریئنٹ JN1 کے پیش نظر تمام جو بیرون ملک سے آنے والے مسافر ہیں ان کی 2% جو ہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے دوبارہ کیے جائیں گے۔ جی عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کرونا کے نئے ویرینٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کرونا ویرینٹ JN1 پھیلنے کا خدشہ، بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا فیصلہ۔ بہت شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کی مبینہ نااہلی، فیصل آباد میں کمپیوٹرائزڈ کام شروع نہ کیا جا سکا، شہریوں کا رش بڑھنے لگا، مسائل جنم لینے لگے۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈالر کے مسلسل کم ہونے کے باوجود کپڑے کی صنعت میں استعمال ہونے والا دھاگا سستا نہ ہوا۔ صنعتکاروں نے دھاگا کمپنیوں سے وسکوس، پولیسٹر، بابن اور پشم سمیت دیگر تمام کوالٹیز کی قیمتوں میں 30% کمی کا اپیل کر دی۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں صنعت کاروں کا سب سے بڑا مطالبہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے نئے سال کو دیکھا جائے تو وہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہے۔ بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ لوکل اور ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر لوکل انڈسٹری اپنی تنخواہیں دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے تنخواہیں دینا اتنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کی وجہ سے تنخواہیں اگر دیتے ہیں اور بجلی کے بل ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس خود کا جو پروفٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا جو مطالبہ صنعت کاروں کا وہ را مٹیریل کی قیمتوں میں کمی کا ہے، کیونکہ را مٹیریل کے اندر مشینری بھی آتی ہے، پرزے بھی آتے ہیں، دھاگا بھی آتا ہے اور دھاگے کی تمام کوالٹیز بھی آتی ہیں۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھاگا کمپنیاں جو ہیں وہ دھاگے کی قیمتوں میں اضافے کا جواز اور اس کی وجہ ڈالر کو بتاتی تھی کہ ڈالر 1 روپیہ بڑھتا تھا، اگلے دن دھاگے کی قیمت بڑھ جاتی تھی، لیکن آج ڈالر جو ہے وہ 315 روپے سے کم ہو کر 280 روپے کی سطح پر آ چکا ہے۔ اور اس وقت انٹر بینک کے حوالے سے بات کریں تو آج بھی ڈالر جو ہے وہ تقریباً 30-35 پیسے جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دھاگے کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی۔ دھاگے کا آج بھی جو ریٹ ہے وہ 315 روپے ڈالر کے حساب سے صنعت کاروں سے وصول کیا جا رہا ہے۔ تو دھاگے کی تمام کمپنیاں جو ہیں ان کی جانب سے اس وقت کوئی کمی جو ہے سامنے نہیں آ رہی۔ صنعت کاروں کا مطالبہ یہ ہے کہ دھاگا جو ہمارا مین را مٹیریل ہے، ہمارا خام مال ہے، اس کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جسے پیداواری لاگت کہا جاتا ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس وقت مختلف دھاگوں کی اقسام ہے، جس میں وسکوس بھی ہے، پولیسٹر بھی ہے، بابن بھی ہے، پشم دھاگا بھی ہے۔ یہ تمام دھاگے کی کوالٹیاں ہیں جن کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے کہ صنعت کاروں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے۔ صنعت کار اس وقت دھاگا کمپنیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کم ہوتے ہوئے ڈالر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پتہ آنے والے دنوں میں دھاگا کمپنیاں جو ہیں وہ دھاگے کی قیمتیں گھٹائیں گی، کم کریں گی، تو ہمارا بہت شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی کھاد کی عدم دستیابی پر ہڑتال، کسان کو کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چنیور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی کھاد کی عدم دستیابی پر ہڑتال، کسان کو کھاد کی فراہمی کی یقین دہانی کا مطالبہ کیا گیا۔ چنیور ڈسٹرکٹ بار کی کھاد کی عدم دستیابی پر ہڑتال، وکلاء کا کسان کو کھاد کی فراہمی کی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ یوریا کھاد کی شدید قلت ہے، سیکرٹری بار شاہد یعقوب کا ایسا کہنا تھا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار گھمن۔ جی وقار، بتائیے گا۔ آج ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیور کی جانب سے آج کھاد کی عدم دستیابی پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ کوئی بھی وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شاہد یعقوب چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چٹ صاحب، بالکل نہیں مل رہی؟ جی بالکل، پورے ملک کی طرح چنیوٹ میں بھی اس وقت کھاد نایاب ہو چکی ہے اور ضلعی انتظامیہ جو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کسانوں کو کھاد فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، اس کا اثر وکلاء برادری پر پڑتا ہے، کیونکہ چنیوٹ بنیادی طور پر ایک زرعی ضلع ہے۔ اس میں ہمارے 70% سے زائد وکلاء جو ہیں وہ بھی کاشتکاری سے بھی منسلک ہیں۔ جب ان کو بھی کھاد کے سلسلہ میں دشواریوں کا سامنا ہے اور مسلسل انتظامیہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وکلاء برادری اور باقی کسانوں کو کھاد فراہم کی جائے، لیکن انتظامیہ ڈیلرز اور کھاد مافیا کے آگے بے بس ہو چکی ہے اور کسی بھی حال میں نہ کسانوں کو کھاد مل رہی ہے اور نہ وکیلوں کو مل رہی ہے۔ اگر مہینے میں ایک دفعہ کھاد آتی ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے 70s میں لوگ چینی آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ المیہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج تمام وکلاء نے پورے ضلع میں ہڑتال کی اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس کو فی الفور حل کیا جائے تاکہ گندم کی کاشت میں جو مسائل آ رہے ہیں اس کو بر وقت جناب دور کیا جا سکے۔ بالکل جی، بار ایسوسی ایشن کی جانب سے انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شہر میں فی الفور جو کھاد کی فراہمی ہے